یہ ہے کہ اس شخص نے وہ اس نہج پہ پہنچا کیسے, اس نے یہ فیل کیا کیوں کہ کوئی گتھم گتھا ہو جائے. وکیل نے تو بحث کرنی تھی اپنی زبان سے, اپنے دماغ سے. اب اگر اس نے بحث کرنی شروع کر دی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی ٹانگوں سے, تو یہ تو پرابلم ہے کچھ. اور یہ پرابلم اس لیے ہے کہ ہم سینئرز نے شاید توجہ دینی بند کر دی. تو ہم سینئرز کو, وہ سینئر وکلاء کا گروپ تھا, میں نے کہا کہ ہم سب پر ذمہ داری ہے. یہ جو ہمارے آباء و اجداد کا پروفیشن ہے, ہمیں عزت اسی پروفیشن سے ملتی ہے اور ملی ہے, تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کو بھی آگے, ان کی اگلی جنریشن کو بھی جو اس پیشے سے منسلک ہوں گے, یہ عزت جاری رہنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے برادری کو خود سمجھانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ فعل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے. تو میں نے کہا تحریک بحالی عزت وکلاء شروع کرتے ہیں, اپنی عزت بحال کرتے ہیں اپنے کانڈکٹ سے. تو انہوں نے کہا جی آپ شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں تو جلوس نکالنے سے رہا, لیکن آپ سب اس پہ ذرا غور کیجیے گا. Then when the judge speaks in the court, کوئی سوال پوچھتے ہیں, always listen to that question. یہ نہیں کہ وہ جج ہیں اور وہ بول رہے ہیں تو آپ تعظیماً خاموش ہو جائیں. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیس تیار کر کے گئے ہیں, آپ نے 5-6 آرگیومنٹس تیار کیے ہیں, آپ وہ آرگیومنٹ بتا رہے ہیں, جج خاموشی سے سن رہا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے دل پہ, دماغ پہ اس میں کون سا پوائنٹ کتنا اثر کر رہا ہے. So the moment judge asks a question, he opens a window to his mind کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. آپ کو ایک موقع مل گیا ہے ان کا دماغ ریڈ کرنے کا کہ یہ کس بات پر غور کریں, میں ذرا اس طرف زیادہ پش کروں, اس بات میں میرے کلائنٹ کے لیے بہتر پہلو کون سا نکل سکتا ہے. So whenever the judge opens his mouth and starts making any comment or asks any question, please be very happy that you have an opportunity to read his mind and then adjust your argument accordingly, and then you can advance the cause of your client. ایک اور بات, بعض اوقات جج صاحبان آپ کی آرگیومنٹ سے متفق نہیں ہو رہے ہوتے. یہ عجیب ویسے ہمارا کلچر بن گیا کہ وکیل صاحب آتے ہیں جج کو کنونس کر دیں, لیکن کورٹ میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ جج صاحب وکیل صاحب کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کا کیس نہیں بنتا. کاؤنٹر آرگیومنٹ اور بحث چھڑی ہوتی ہے کہ کیس نہیں بنتا آپ کا. You don't have to say that. The judge doesn't have to say that. سن لیں ان کی بات اور فیصلہ نکال دیں. لیکن شاید جج صاحب اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں. But what I want to tell you is کہ فرض کریں جج صاحب آپ کے ویو سے متفق نہیں ہو کہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, آپ کے آرگیومنٹ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, تو اس کے 2 رسپانسز ہوتے ہیں. ہمارے پروفیشن میں بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں وکلاء میں. آپ نے سنا ہوگا A.K. بروہی صاحب کا نام, میں نے ان کو پریکٹس کرتے بھی دیکھا ان کی آخری عمر میں. بہت سارے نام ہیں. دوسرا نام میں لوں گا مسٹر S.M. ظفر کا. اب یہ 2 ٹاورنگ پرسنالٹیز ان دا لیگل پروفیشن جو میں آپ کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں, ان کی 2 مختلف اپروچز تھیں ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر. اگر جج صاحب بروہی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے اور وہ کہتے نہیں یہ اس طرح ہے, تو بروہی صاحب بہت ٹاورنگ پرسنالٹی تھے, وہ ابرپٹلی جج صاحب کو کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے. S.M. ظفر صاحب ایک اور لیجنڈ ہے ہمارے پروفیشن کے, وہ جب ایسی سچویشن فیس کرتے تھے, اب دیکھیں وہ کس طرح کہتے تھے. ان کا انداز یہ کہ یس یور لارڈشپ از کریکٹ, بٹ دیر از اندر وے آف لوکنگ ایٹ دی سیم تھنگ. دیکھیں نا, یہ کہنا کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس چیز کو دیکھنے کے بہت سے انداز ہیں, چلو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں اس کو. rather than saying, confronting the judge that he is wrong, آپ بڑے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف ایک
اچھے مؤدبانہ طریقے سے لا سکتے ہیں. سو دس از اگین سم تھنگ ٹو بی لرنڈ اینڈ دس یو ول لرن ناٹ ان اے کلاس روم بٹ ان اے کورٹ روم. تو جب آپ جائیں, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں. جو باقی وکلاء بحث کر رہے ہوں گے, جو سینئر وکلاء بحث کر رہے ہوں گے, آپ ان سے سیکھ رہے ہوں گے, بیٹھے بیٹھے سیکھ رہے ہوں گے. ایک نوٹ بک ساتھ رکھیں, کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی رولنگ سائٹ ہو رہی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں, اپنے ڈائجسٹ میں جا کے لکھتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یور ڈائجسٹ ول کیپ آن امپروونگ اینڈ یو ول ہیو اے ٹریجر آف رولنگز آن ڈفرنٹ ایشوز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لنکنز ان میں جب بار کر رہا تھا میں, تو وہاں پہ بھی اسی طرح ٹریننگ کورسز ہوتے تھے. اس حد تک ٹریننگ دی جاتی تھی کہ آپ جب بحث کر رہے ہیں تو پتلون کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا یوں, نہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری سوبر اینڈ ڈگنیفائڈ. دس شوز دیٹ یو آر ویری ریلیکسڈ. وہ کورٹ روم کا جو ماحول ہے. اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ بعض اوقات جج بیچارے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, تھکے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ آرگیومنٹس بہت بورنگ بھی ہوتی ہیں, کئی جج ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بھی ٹریننگ دی کہ اگر جج آپ کی بات سنتے سنتے سو گیا کسی بھی وجہ سے, پھر کیا کرنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ انگریز نے کیا طریقہ ایجاد کیا اس کا. یہ نہیں کہ آپ کوئی ججوڑ دیں یا اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی نا کوئی, بس ایسے ہی اتفاقاً اس کو ایسے چھوڑ دیں. وہ دھمک جو چھوٹی سی ہوگی نا اسی سے جج اٹھ جائے گا. اور کبھی یہ امپریشن نہ دیں کہ جج صاحب آپ تو سو گئے تھے. وہ جج امبیرسڈ فیل کرے گا کہ دیکھیں میں سو گیا تھا. آپ کبھی امبیرس نہ کریں, آپ اپنی آرگومنٹ جاری رکھیں. اور جو پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں جج صاحب نہیں سن سکے, ایسے طریقے سے واپس اس پوائنٹ پہ آ کے وہ بھی کہہ جائیں. یہ کبھی امبیرس نہ کرے کورٹ, بیکاز یو کی ناٹ افورڈ ٹو امبیرس اے مائنڈ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سیڈیوس. آپ کسی مائنڈ جیتنے کے لیے آئے ہیں نا, اس مائنڈ کو آپ کیسے جیت سکیں گے اگر آپ اس مائنڈ کو انوائے کر دیں گے. تو اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کی خاطر یہ ساری چیزیں, اتنا عزت و احترام کا یہ رشتہ تھا, اور ہمیں کہ اس پر واپس آنا ہے کیونکہ اسی میں بھلائی ہے. ادروائز وہ بھلائی نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ خرابی ہے. اور آئی ایم شیور ہمارے جو سینئر لائرز ہیں اب ان سب کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہو گیا ہے کہ وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے ینگ انٹرنس انٹو دی پروفیشن کو صحیح طرح ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ ادب آداب, عزت و احترام, ایک دوسرے کا احترام, یہ اسی طرح جاری رہے جس طرح کہ ہمیشہ سے ہوتا تھا. ان دی اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کیمبرج یونیورسٹی میں مکمل کر رہا تھا تعلیم, ہمارے وقت میں لارڈ ڈیننگ انگلینڈ کے بہت بڑا نام تھا, کورٹ آف اپیل کے ہیڈ تھے. تو ہم نے ان کو کیمبرج یونیورسٹی میں انوائٹ کیا کہ آپ آ کے لیکچر دیں لا اسٹوڈنٹس کو. وہ آئے, انہوں نے تو کہہ رہے میں نے طے کر رہے تھے بیٹھ جائیں. ہم نے یو ڈیزرو مور. انہوں نے 3 باتیں کہیں جو میں آج آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ میرا قرض اتر جائے کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا وہ آج آپ کو پہنچا دیتے. He said, in order to be a good lawyer, you have to have command over 3 things. In order to be a good lawyer, you have to have command over 3 things. Number 1, history. Number 2, mathematics. Number 3, literature. تو ہم نے کہا قانون لا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا you didn't hear me properly. I said in order to be a good lawyer. So I presume that you are already a lawyer and you know the law, but you want to be a better lawyer. So in order to be a better lawyer, you have to have command over 3 things: history, mathematics and literature. ہم ہکا بکا, ہم یہاں کتابیں قانون کی پڑھ کے پاگل ہو رہے ہیں. یہ جج صاحب بزرگ آ گئے, وہ کہتے ہیں جی آپ ہسٹری پڑھیں, آپ لٹریچر پڑھیں, آپ میتھمیٹکس پڑھیں. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا, in order to be a better lawyer, in a court of law you are dealing with law, but every law
is made in a particular historical setting. آج ٹیررزم کا خدا نخواستہ دور ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا، لیکن آج کے 20 سال بعد جب یہ اس اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی پروویژنز کا کوئی کیس آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ کیسا لا تھا، اتنا اسٹرنجنٹ لا. آج کل نارکوٹکس کا زمانہ ہے، آپ کہتے ہیں جی کمال ہے، نارکوٹکس میں سیکشن 51 کہتا ہے اس میں بیل گرانٹ ہی نہیں ہوگی. کوئی نیب کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے اس میں بیل کی پروویژن ہی نہیں ہے. آج تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. بعد میں جب آپ کوئی کیس کریں گے کہیں گے کیسا یہ اسٹرنجنٹ لا تھا. سو یو کین ناٹ آرگو اے کیس اباؤٹ اے لا unless you know in which historical setting this law was made. آپ اس لا کو اپریشیٹ ہی تب کر سکیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بنا تھا، اس میں ہسٹوریکلی کون سے دور میں بنا تھا، اور اس دور میں کیا چیز ہو رہی تھی معاشرے میں کہ یہ قانون آیا تھا. سو in order to be a better lawyer you have to have command over history. ہر دور میں پارلیمنٹ اپنے اپنے لاز بناتے ہیں، وہ اس دور کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ، انہوں نے کہا جی آپ کو قانون بھی آتا ہے، آپ کو ہسٹری بھی سمجھ آ گئی کہ کس قانون یہ کس پیرائے میں کس حالات میں یہ بنایا گیا تھا. لیکن اب آپ نے کچھ آرگیومنٹ تیار کرنی ہے. If your argument is not mathematically precise, it will be rejected by the court. اگر دو جمع دو چار ہوں گے تو مانے جائیں گے، اگر وہ 3 ہوئے یا 5 ہوئے وہ نہیں مانے جا سکتے. So whatever the argument that you develop, you know the law, you know the historical setting of the law, and now you are preparing for an argument, it has to be mathematically precise. خود آپ اپنے کو آرگومنٹ پیش کریں اپنی والی کہ اگر میں جج ہوں تو یہ مان لوں گا. It has to be reasonable, it has to be something which is acceptable, and it will be acceptable only if it is mathematically precise. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات لٹریچر. انہوں نے کہا آپ کو قانون بھی آ گیا، آپ کو ہسٹوریکل سیٹنگ بھی پتہ چل گئی ہے، ایک آرگیومنٹ بھی آپ نے میتھمیٹیکلی پریسائز تیار کر لیا ہے. بٹ دس آرگیومنٹ از اسٹل ان یور مائنڈ. Nobody knows about this argument. It is in your mind. And in the court of law, you have to transfer this argument from one mind to the other mind. Now, what is the medium through which you transfer knowledge or anything? Is the words. الفاظ کے ذریعے ہی آپ بیان کریں گے. زبردست آرگیومنٹ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن آپ نے کسی اور مائنڈ تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا ہے، اور الفاظ آپ صحیح چن نہیں سکتے جب تک آپ کو لٹریچر پر سے شغف نہیں ہوگا یا عبور نہیں ہوگا. تو دیٹس وائی وی گیو ہم اسٹینڈنگ اوویشن فار 10 منٹس. بیٹھے نہیں، اور یہ اچھی باتیں ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں، آپ تک پہنچا دی ہیں. بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد میں آصف سعید کھوسہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے.